السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں اولیاء اکرام کی زندگی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان کی خاموشی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے، ان کا فقر بھی ایک کرامات ہوتا ہے، اور ان کی ہر سانس میں اللہ کی محبت بستی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صوفی کی روحانی داستان سنانے جا رہی ہوں جن کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اپنے رب کی عبادت تھی، جن کی نگاہ کسی تاج و تخت پر نہیں بلکہ اپنے مالک کی رضا پر تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت، محبت اور خدمت خلق کے نام کر دی۔ روایت ہے کہ انہوں نے 25 سال تک گھنے جنگل میں اپنے رب کی عبادت کی، اور جب لوگ ان کی چوکھٹ تک پہنچتے تو وہاں کسی کا دھرم نہیں پوچھا گیا بلکہ ہر آنے والے کو محبت، دعا اور انسانیت کا پیغام دیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں صوفی حضرت مستقل شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی داستان، ایک ایسی داستان جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ یہی داستان ہے صوفی حضرت مستقل شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے دنیا کا شور چھوڑ دیا اور اپنے رب کی خاموشی چن لی۔ گھنے جنگل کے بیچ ایک چٹان پر انہوں نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، وہیں ان کا ٹھکانہ بنا، وہیں ان کی عبادت، وہیں ان کا ذکر، وہیں ان کی پوری زندگی۔ چاروں طرف جنگل تھا، خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں اللہ اللہ کی صدا گونجتی تھی۔ جنگل کے زہریلے سانپ، بچھو اور جنگلی جیو ان کے قریب تک آ جاتے تھے، لیکن اللہ کی حفاظت کے آگے ہر خطرہ بے بس ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو اس فقیر کی خبر ملنے لگی۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ کر لوٹ گئے، لیکن جن کی تقدیر انہیں وہاں لے آئی وہ خالی نہیں لوٹے۔ حضرت کسی کا دھرم نہیں پوچھتے تھے، وہ صرف انسان دیکھتے تھے۔ ان کی محفل میں ہندو بھی بیٹھتا تھا، مسلم بھی، اور سب کو ایک ہی پیغام ملتا تھا: انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن لوگوں کا کارواں بڑھتا گیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس فقیر نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے بڑی قربانی بھی دی تھی: ایک گھر، ایک بیوی اور اپنے بچے۔ آخر انہوں نے یہ سب کیوں چھوڑا؟ ہر کوئی اللہ کا نام لے سکتا ہے، لیکن ہر کوئی اللہ کے لیے اپنی پوری دنیا نہیں چھوڑ سکتا۔ صوفی حضرت مستقل شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا جو صرف اللہ کے خاص بندے کر پاتے ہیں۔ جب انہوں نے جنگل کی تنہائی کو اپنا ٹھکانہ بنایا، تب ان کا ایک گھر بھی تھا، ایک بیوی اور بچے بھی تھے، لیکن جب ان کی بیگم نے ان کی عبادت، ان کا نور اور اللہ کے لیے ان کا رشتہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سفر کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے کا ہے۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور حضرت کو اللہ کی راہ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت نے صوفی چولا پہن لیا اور پھر انہوں نے دنیا سے خود کو بالکل الگ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، سال بیتتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 سال گزر گئے۔ ان 25 سالوں میں نہ انہوں نے کسی سے کچھ مانگا، نہ کسی سے کوئی شکایت کی۔ ان کی پوری زندگی صرف عبادت اور ذکر الہی میں گزری۔ لیکن 25 سال بعد اللہ نے ایک ایسا منظر دکھایا جس نے اس تنہائی میں بھی محبت کی ایک نئی کہانی لکھ دی۔ حضرت کے چھوٹے بیٹے کو اپنے بابا کا پتہ چل گیا۔ وہ ان سے ملنے جنگل پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ادب سے کہا: بابا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجیے۔ حضرت نے پہلے انکار کیا، لیکن بیٹے کی محبت اور خلوص دیکھ کر اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔
यहीं से शुरू हुआ एक नई दास्तान का सफ़र, जो सिर्फ एक बेटे की खिदमत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत बनने वाली थी। कहते हैं एक सच्चा सूफी अपनी औलाद के लिए विरासत में दौलत नहीं छोड़ता, वो ऐसी तालीम छोड़ता है जो सदियों तक इंसानियत की खिदमत करती रहे। जब हजरत ने अपने छोटे बेटे को अपने पास रहने की इजाज़त दी तो सबसे पहले फरमाया, मेरी नहीं गरीबों की खिदमत करना। फिर फरमाया, कभी धर्म में फ़र्क मत करना, जो रब है वही राम है, जो भूखा मिले उसे खाना खिलाना, जो प्यासा मिले उसे पानी पिलाना और जो गरीब और मजबूर मिले उसका सहारा बन जाना। यहीं से इस मुक़द्दस जगह पर लंगर की शुरुआत हुई, ऐसा लंगर जहाँ किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसकी भूख देखी जाती है। धीरे धीरे ये पैगाम दूर तक फैलने लगा। हर धर्म, हर जाति और हर मजहब के लोग यहाँ आने लगे। इसी मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल के रूप में यहाँ होली, दिवाली, मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, ढोल ग्यारस और अन्य सभी धार्मिक पर्व पूरे सम्मान और एकता के साथ मनाए जाने लगे। रिवायत है कि एक दिन एक हिंदू परिवार रोता हुआ हजरत की खिदमत में पहुंचा। उनकी बेटी कई दिनों से लापता थी। उन्होंने हर जगह तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हजरत ने उनकी फरियाद सुनी और फरमाया, घर लौट जाइए, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेटी जल्द ही सकुशल घर लौट जाएगी। वो लोग उम्मीद लेकर लौट गए। रास्ते में ही उनके घर से खबर आई, बेटी सकुशल घर लौट आई है। ये सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दोबारा हाजिर हुए और अर्ज किया, बाबा हम आपका ये एहसान कैसे अदा करें। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, अगर मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो तो किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना और किसी गरीब की मदद करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। यही एक सच्चे सूफी की पहचान है। वो नफ़रत नहीं, मोहब्बत का पैगाम देता है। वो लोगों को बांटना नहीं, दिलों को जोड़ना सिखाता है। औलिया की करामत सिर्फ करिश्मे दिखाना नहीं होती, सबसे बड़ी करामत ये होती है कि पत्थर जैसे दिल को भी अल्लाह की याद में झुका दे। अल्लाह हमें भी औलिया इकराम की तालीम पर चलने और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको औलिया इकराम की ऐसी रूहानी दास्तानें पसंद आती है तो इस सफ़र का हिस्सा बनिए। वीडियो को पसंद कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ऐसे ही रूहानी पैगामों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू।